بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، نرینہ اولاد کے لیے ایک خوبصورت قرآنی عمل، منفرد عمل، ایک خاص عمل آپ کو بتا رہے ہیں۔ نرینہ اولاد کی ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا وارث ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا نائب ہو، قائم مقام ہو۔ یہ نرینہ اولاد کی خواہش انسان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے، انسان کے فنا ہونے کی دلیل ہے کہ انسان نے آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی نائب ہونا چاہیے، وارث ہونا چاہیے، قائم مقام ہونا چاہیے۔ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں، بیٹیوں سے گھر آباد رہتا ہے۔ بیٹیوں کو بھی گلے لگانا چاہیے، ان کو پیار کرنا چاہیے، ان کے تمام اخراجات خوشی سے اٹھانے چاہیے۔ بیٹی پیدا ہونے پر چہرہ غم زدہ نہ ہو، قرآن کریم اس کی مذمت کرتا ہے۔ بہرحال نرینہ اولاد کے لیے ایک خوبصورت قرآنی عمل، سورہ ذاریات آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30، یہ چار آیات سورہ ذاریات میں سے پارہ نمبر 26 کی آخری 4 آیات سمجھ لیں۔ انہی 4 آیات کے مکمل ہونے پر پارہ بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر 26۔ اب ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون فأوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم۔ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ یہ پارہ نمبر 26 کی آخری 4 آیات سورہ ذاریات کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30۔ یہ 4 آیات آپ 100 دفعہ پڑھیں گے۔ بیوی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، شوہر پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لے۔ دونوں پڑھ لیں گے تو سبحان اللہ۔ بعد نماز تہجد 100 مرتبہ پڑھے تو اور زیادہ اچھا ہے، کیونکہ بوقت تہجد اللہ تبارک و تعالی خود اعلان فرماتے ہیں، حل من سائل فقد اوتی لہ، ہے کوئی بھکاری جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی سائل جس کو میں عطا کروں، جس کی جھولیاں بھر دوں، جس کی خالی جھولیوں کو 4 چاند لگا دوں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ بوقت تہجد پڑھا کریں 100 مرتبہ، یا پھر فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں، یا پھر عصر کی نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اولیاء اللہ نے بعد نماز عصر مغرب سے پہلے ذکر کے لیے اس وقت کو افضل وقت قرار دیا ہے۔ یہ وقت بہت مبارک وقت ہوتا ہے، اس لیے احناف کے نزدیک عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، تاکہ گھنٹہ پونا گھنٹہ ذکر اذکار میں مصروف رہیں اور مغرب کا وقت بھی ہو جائے۔ بہرحال نرینہ اولاد کے لیے خوبصورت وظیفہ بتا دیا ہے، اوقات بھی بتا دیے ہیں کہ افضل اوقات کون سے ہیں۔ بوقت تہجد پڑھیں، بعد نماز فجر پڑھیں، بعد نماز عصر پڑھیں، ان 3 اوقات میں سے جو بھی وقت مل جائے پڑھیں، یا پھر ان 3 اوقات میں سے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے یا پڑھنا مشکل ہے تو کوئی بھی وقت آپ مقرر کر سکتے ہیں۔
مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔